السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہے حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اللہ کا کرم. حسن یہ جو ہمارا ویک رہا یہ تو سارے کا سارا جیسے کہ عدالتی پروسیڈنگز اور جو چینل لگاؤ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک نئی خبر چل رہی ہے. جس طرح کہ آپ بات کر لیں کہ جو نئے مقدمات ہوئے جس میں سائفر ہوا, اس کے بعد جو فیصل وابدہ صاحب کا ایک ایشو تھا اپالوجی پہ مصطفیٰ کمال نے جو کہا وہ ہوا, پھر ریزرو سیٹس پہ ہوا, پھر نیب امینڈمنٹس پہ ہوا. تو دیکھا جائے تو یہ سارے کا سارا جو ویک تھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ تھا اور اس پہ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا. بہت سی چیزیں جو ہے سامنے آئی. پھر ڈائسینٹنگ نوٹ آیا اطہر من اللہ صاحب کا لائیو اسٹریمنگ کے اوپر. تو ڈائسینٹنگ نوٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب مجھے ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ میں نے پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے بڑا ایکسپلین کیا کہ آرٹیکل 19 اور پھر ایکوالٹی آف سٹیزن اور کس طرح سے ان ساری چیزوں کو لائیو اسٹریمنگ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے, اور کس طرح سے نیب کے محکمے کو ہر حکومت نے یا جو میری سمجھ کے مطابق ایز اے ٹول یوز کیا ہے, چاہے پھر وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لائک نوٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا. جی انٹرسٹنگ ہے لیکن کانٹرڈکٹری ہے. ان کی اپنی ججمنٹ ان فیلڈ جو ہے, ہائی کورٹ میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو ان کے پاس ایک اپلیکیشن کی تمام جو اینکرز کی جانب سے, جس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس کو نشر کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس اپلیکیشن کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ابسکانڈر ہے, تو ابسکانڈر کو کس طریقے سے جو ہے ہم اس کے کیا ہم الاؤ کر سکتے ہیں. تو وہ تو ابسکانڈر ہیں. یہاں پر بانی چیئرمین جو ہیں وہ تو کنوکٹ ہیں, لیکن ابسکانڈ نہیں کیا لیکن کنوکٹ تو ہے نا, مجرم ہے. ہاں ڈفرینس ہے. تو ان کی یہ رائے ہے, لیکن اس رائے سے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس والی بات ہے نہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ بھائی اس میں ہم عدالت نہیں آئے گی. لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ جی کسی طریقے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی جو ویڈیو ہے وہ یعنی لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے دنیا تک پہنچ جائے. لیکن بہرحال ان کے اپنے 4 بردر ججز نے ان کے ساتھ ڈائسینٹ کیا, ان کے ساتھ اختلاف کیا, اور پھر 5 رکنی بینچ میں 4-1 کے تناسب سے فیصلہ وہی پریویل کرے گا جو معزز 4 ججز کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال سے ان کی جو بات کی ہے وہ زیادہ مناسب ہے, زیادہ صائب ہے بنسبت جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں, کیونکہ وہ میرے خیال کے مطابق اس وقت بس ایک سائڈ کو ہی زیادہ کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہے, جو کہ میرے خیال سے سوٹ نہیں کرتا ایک جج کو. یہ صاحب سوچ رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اس میں انہوں نے کہا نا جی, انہوں نے خود ہی کہہ دیا جی کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں. تو وہ یہ ان کا موقف ہے نا جی, یہ وہ ایک اپنی رائے, ان کی رائے ہے, ٹھیک ہے, ان کی رائے کا احترام ہے, لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. لیکن میں ان کے ساتھ اس پہ جو ہے ٹھیک ہے, کوئی لوگ ان کی بات سے جو ہے وہ ہم آہنگی ہوگی, کئیوں کا اختلاف ہوگا اس کو, تو میں ان اختلاف والوں میں سے, میں ان کی بات سے رائے سے ایگری نہیں کرتا. چلیں ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کی رائے تھی. ابھی ایک اور بھی ہوا کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں انہوں نے ایک انکنڈیشنل اپالوجی جو انہوں نے کی, اور مجھے لگا کہ بڑا ایک اچھا وائس ڈیسیژن تھا کہ یہی ہوتا ہے عدلیہ کا ایک احترام ہوتا ہے. نہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی ڈیسیژن وائس نہیں تھا. یہ تو میں اس میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پہلے جن لائر کو انگیج کیا میرے بڑے بھائی ہیں, بڑے قابل وکیل ہیں, اور وہ بڑے زبردست وکیل ہیں, لیکن انہوں نے آلریڈی ایک جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا, اب وہ اس کو اس وقت وزیر قانون تھے, اور پھر اس میں انہوں نے اس معاملے میں یعنی پریس کانفرنسز وغیرہ بھی انہوں نے کی ہوئی تھیں. لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل میرا جو ہے نا یہ جب سماعت ہوئی تھی اس دن میرا دل جیت لیا. دل اس طرح جیت لیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ اگر میرے مخالف بھی ہے, مجھے گالی بھی دیتا ہے, اس کے باوجود اگر اس کا مقدمہ میرے پاس آئے گا تو مجھے انصاف کرنا ہوگا, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا. اور جتنا اور یہ عوام ان سے یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اور میرا تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے میرا دل جیت لیا کہ میں اتنا امپریس ہو گیا اس دن. قاضی صاحب کی پہلے بھی میں عزت کرتا تھا, لیکن جب یہ اور جس طریقے سے ان کا رویہ, جتنے وہ ان کے ساتھ پیار سے گفتگو سے انہوں نے بات کی, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق, لیکن یہاں پر نہیں ہوتا نا جی اس طرح, عملی طور پر لوگ نہیں کرتے. تو میں تو ان کی جو عزت ہے وہ میرے دل میں کئی گنا بڑھ چکی ہے. تو یہ میں تو مت سے, لیکن ہاں اس اعتبار سے جو رپلائی انہوں نے سبمٹ کی ہے, یعنی انہوں نے کہا کہ جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر پیش کر دیتا ہوں. تو پھر انہوں نے ان کو ایک ٹائم دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا کنڈکٹ دیکھیں گے. جو کنڈکٹ دیکھنے کی بات تھی وہ بیسکلی انہوں نے عدالت نے جب مشورہ کیا تھا جو ہے وہ چیف جسٹس نے اپنے بردر ججز کے ساتھ, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو نوٹس جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کر کے
انہوں نے جو ان کے اوپر کیا بقول ان کے کہ شاید کنٹمپٹ کی ہے, تو اس کے اوپر وہ معذرت کریں. تو وہ انہوں نے معذرت بھی باہر نکلتے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال صاحب نے کر دی. فیصل وارڈر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ فیصل وارڈر صاحب تو موجود تھے, لیکن فیصل وارڈر کے جو باڈی لینگویج تھی وہ یہ تھی, میں نہ مانوں. لائک انہوں نے کہا باہر نکل کے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو تو میں تھڑے پہ بیٹھے انسان سے بھی معافی مانگوں. لائک وہ اپنے اندر ہی انہوں نے سوچ لیا کہ جی میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور میں نہیں مان رہا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے, اور یہ جو ججز بیٹھے ہیں تو ویسے ہی بیٹھے ہیں. شاید ان کی جو مجھے ایک سمجھ آئی یا اوور آل جو میں نے سنا وہ یہی لگا مجھے کہ میں نہ مانوں. میں نے تو جو ان کی پریس کانفرنس سنی ہے ایک ایک لفظ سنا ہے. فیصل وارڈر نے کوئی توہین نہیں کی عدالت کی. اگر فیصل وارڈر نے توہین کی ہے تو مجھے وہ لفظ بتا دیں کہ جو کہ آپ کہیں گے کنٹمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہی جو پگڑیاں اچھالنے والی بات ہوئی. نہیں, کوئی اگر میری پگڑی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑی کا فٹ بال بناؤں گا, یہ ان کا لفظ الفاظ ہیں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی میری پگڑی اچھالے گا تو میں اس کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا, وہ کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو میری پگڑی میری بھی تو عزت ہے نا. کیا میں جو ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میری عزت نہیں ہے؟ تو ہر انسان کی عزت ہے, ہر انسان کی عزت ہے. تو یہ بات تو کنٹمپٹ کے زمرے میں تو نہیں آتی نا. فیصل وارڈر نے بات کی, کس نے کرنا ہے حسن جی یہ کنٹمپٹ ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا, ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے ہے. کورٹ کے اوپر تو ہم سب کا اعتماد ہے. جی جی مجھے بالکل اس بینچ سے بالکل اعتماد ہے. اور یہ بینچ چاہ کر بھی توہین عدالت میں سزا نہیں دے سکتا ان الفاظ کے اوپر جو پریس کانفرنس ہو چکی ہے. لیکن عدالت کی جانب سے ایک جو نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 34 ٹیلی ویژن چینلز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے اور شو کاز نوٹس ان سے جواب طلب کر لیا گیا. اب وہ جو جواب طلب کیا ہے اس میں ان کا موقف یہ ہے جو عدالت کی جانب سے, اور اٹارنی جنرل نے بھی اس بات کو پریس کیا تھا, وہ بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے جی کسی طریقے سے کہ جی جو میڈیا چینلز ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ڈیلے میکینزم اور سیلف سینسرشپ ہونی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ عدالت سے متعلق یا جج سے متعلق کوئی شخص ان کے پلیٹ فارم کو کنٹمپٹ کے لیے یوز نہ کر لے. لیکن حسن ایک چیز جو لائیو چل رہی ہے اس کا پھر کیا ہوگا؟ اس میں ہوتا ہے نا ڈیلے میکینزم تو ہوتا ہے. تو پھر کیا پھر ٹی وی کے پاس سے ہم یہ آرٹیکل 19 اور یہ 19 ہٹا دیں؟ اس کے اوپر ایک تو ڈیلے میکینزم بھی ہوتا ہے, اور سیکنڈ اگر وہ چاہیں تو اس کو سینسر بھی کر سکتے ہیں, اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹی وی چینلز کو گیا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بیکاز آپ صحافت کو بہت عرصے سے جانتے ہیں, اور اس میں کہ ٹی وی چینلز کو اس طرح کا کوئی نوٹس چلا جانا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ٹیلی ویژن چینلز کو اس میں میرے خیال کے مطابق جو بلایا جا رہا ہے, اس بلانے کے اوپر کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلا سکتے ہیں کیونکہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اگر فیصل وارڈر نے توہین عدالت کر دی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ میرے خیال کے مطابق نہیں کی, تو اگر فیصل وارڈر نے توہین عدالت نہیں کی تو عدالت جب بلائے گی چینلز کو بھی تو اس میں بھی ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا کنٹمپچوئس معاملہ سامنے آئے گا نہیں. تو میرے خیال کے مطابق بلا لی ہے تو بات کلیئر ہو جائے گی. جو ایک بظاہر جو ایک سوچ آئی ہے بینچ کے ذہن میں کہ شاید جو ہے وہ انہوں نے اپنا پلیٹ فارم کنٹمپٹ کے لیے استعمال کرنے دے دیا ہے, وہ میرے خیال سے وہ ان کی جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. کنٹمپٹ ہوئی نہیں ہے, اور کنٹمپٹ اس طریقے سے ہوتی نہیں ہے جس طریقے سے یہ ججز نے اس کو ٹیک اپ کر لی ہے. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا جی آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو 3 رکنی کمیٹی ہے جو بھی ہے جو اس کو دیکھتی ہے, کنٹمپٹ کا معاملہ تو میرے سے 3 رکنی کمیٹی کے سامنے نہیں جائے گا. تو آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں جی کہ جو رؤف حسن صاحب نے کنٹمپٹ کی ہے اس میں تو انہوں نے ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا ہے, تو آپ کیوں نہیں بلاتے ان کو؟ کیا وہ تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات ہیں اس وجہ سے؟ کیا جو سوشل میڈیا کی جو ان کی مطلب اپنے حد تک رہنا چاہیے, جو سوشل میڈیا کی جو کہ ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے اس سے انڈر پریشر میں آئے ہوئے ہیں ججز. تو بات یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کر دوں تو میں کنٹمپٹ کر رہا ہوں. پھر جنہوں نے کالی بھیڑیں کہیں انہیں بھی بلا لیں. جی کالی بھیڑوں والوں کو بھی بلا لیں. جی کالی بھیڑوں کو انہوں نے ریٹائرڈ ججز کے بارے میں بولا تو وہ ہوتی کنٹمپٹ ہوتی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے مریم بی بی نے جو ایک جلسہ کیا, ہاں ان ججز کے بارے میں کیا تو بالکل ٹھیک کیا ہے. یہ اب دیکھیں آپ اپنی دفعہ کہہ رہے ہیں ان ججز کے بارے میں بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ ان ججز کو کہتے تھے کہ آپ بینچ میں نہ شامل ہوں. یہ تو پھر یہ ایک ہپوکریسی ہوگی نا, ہپوکریسی ہوگی. وہ ہر وہ بینچ وہ فل کورٹ بنائے تو وہ نہیں بناتے تھے, وہ اپنے مخصوص لائک مائنڈڈ بینچ بناتے تھے. جو تھے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب, اور عمر طاہر بندیال صاحب کے بارے میں ان کی ساس کی جو آڈیو آئی ہے وہ بڑی واضح تھی. اچھا دیکھیں نا, اب دیکھیں خواجہ طارق رحیم صاحب کی آپ کو اگر آڈیو یاد ہو جو انہوں نے عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ گفتگو کی تھی, اس میں انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟
اس میں انہوں نے ذکر یہ کیا تھا کہ جی اب معاملہ جائے گا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے محسن اختر کیانی, اور کیانی جناب بیٹھ کر یہ ڈیسیژن دے دے گا. تو وہ تو کنٹمپٹ کر گئے تھے. وہ آڈیو جو آئی تھی اس میں تو اتھینٹسٹی یہ تھی کہ عبدالقیوم صدیقی نے خود جو ہے وہ چینل پر بیٹھ کے کہا تھا جی کہ بالکل خواجہ صاحب کی مجھ سے گفتگو ہوئی تھی, ہم نے یہ بات کی تھی. وہ خود اون کر رہے ہیں اس کو. اتھینٹسٹی اس کی یہ ہے جنہوں نے اون کر دی ہے. صحیح ہو جنہوں نے اون کر دی. اب مجھے ایک اور چیز بتائیں, ابھی جو صنم جاوید تھی وہ اریسٹ تھی سرگودا میں. کون ہے یہ صنم جاوید؟ یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی ایک جیالی ہیں, بڑی ہارڈ ورکر ہیں, پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی ہیں, اور یہ بچی بہت فیمس ہوئی ہے. وہ جو گئی تھی جناح ہاؤس والی, جو کہ جناح ہاؤس تو ہمیں نہیں پتہ تھا, جناح ہاؤس لیکن کور کمانڈر ہاؤس, ہاں جناح ہاؤس ہے نا. لیکن ویڈیوز میں بھی جو کہ میں نے سنا, میں نے دیکھی نہیں, کہ ویڈیوز میں بھی یہ بچی جو ہے یہ نظر آ رہی ہے لاہور میں. اچھا, پھر کبھی سرگودا سے نکلتی ہے, پھر گجرانوالہ والے لے جاتے ہیں, پھر وہاں سے نکلے گی. تو مجھے تو لگتا ہے بچی کو پورے پاکستان کے آپ ہلکے جو ہیں گھما دیں گے. وہ 9 مئی میں گرفتار ہوئی ہوئی ہے. یس, اوکے, میں آئی ہیو نو سمپتھی فار ہر. اچھا, you have no sympathy for her, but I am just asking a question. میرے خیال سے جن لوگوں نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا ہے وہ کسی قسم کی سمپتھی کے, وہ کسی قسم کی جو ہے رعایت کے مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے حملہ کیا, انٹل کے انلیس وہ ایک دفعہ جو غلط کیا ہے غلطی اپنی مانیں, معافی مانگیں, اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں. معافی اور کس سے مانگنی ہے؟ ریاست سے. ٹھیک ہو, صحیح ہو گیا. اور ریاست آپ کس کو کہتے ہیں اس وقت؟ ریاست جو ہے وہ ریاست پاکستان ہے. ریاستی ادارے کون سے ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کیا فارم 47 والوں کی بات کر رہے ہیں کہ 47 والوں سے ہم معافی ایگزیکٹو ہے, فارم 47 والوں سے معافی پارلیمنٹ ہے, یہ ریاست ہے. حسین اگر فارم 47 والوں سے معافی مانگنی ہے تو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز جو 9 مئی میں گرفتار ہیں, وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. 9 مئی جو ہے وہ ان انتخابات سے بہت پہلے ہوا تھا, آپ کی اطلاع کریے. اور معافی جو ہے آپ نے اس ٹائم کی جو ریاست ہے اس سے مانگنی ہے. اور آپ نے مانگنی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا, ہم نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیے, ہمیں اپنے جو شہداء کی یادگاروں کو ہم نے جو ہے وہ مسمار کیا, ہم نے پی ایف ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا, ہم نے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کو جلا دیا, ہم نے ملک میں انتشار اور ٹول پلازوں کو آگ لگا دی, ہم نے اے ایف آئی سی راولپنڈی کے اوپر حملہ کیا جہاں پر جو ہے وہ بیمار زیر علاج تھے, ہم نے جو ہے یہ جی ایچ کے اوپر جا کے گیٹ توڑ دیا, حملہ کر دیا. تو یہ ہمارا اعمال نامہ ہے, تو اس پر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ہمیں معاف کیا جائے. یہ کہا جائے اگر یہ بات نہیں کہتے تو پھر جو میوزک فیس کر رہے ہیں کرتے رہے. یہ سب کہنے کے بعد معافی ملے گی یا پھر ایک جیل سے دوسری جیل, دوسری جیل سے تیسری پھر مل جائے گی؟ اچھا ٹھیک. اچھا حسن, یہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا انالیسس ہے؟ دیکھیے, ریزرو سیٹس کے حوالے سے یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ آرٹیکل 51 بڑا واضح ہے. میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے نہیں معلوم کہ ویسے تو یہ بات اتنا بھی معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی نشست جو مخصوص نشستیں ہیں وہ خالی رہ نہیں سکتی. یعنی اگر پارلیمنٹ میں جتنی مخصوص نشست 342 کا ہاؤس ہوتا تھا, ابھی پتہ نہیں کتنا ہے, تو اگر وہ پورا ہے تو وہ پورے کو اپنے فل ان کرنا ہے. بالکل, اب فل کرنا ہے تو یہ سیٹیں, اب کوشچن یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جی اگر سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں تو کلیم سنی اتحاد کونسل کر رہی ہے. اب سنی اتحاد کونسل کے اندر جو کہ گروپ آف انڈیپینڈنس جا کے شامل ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیٹیں ہمیں دیں, لیکن ایٹ دا ٹائم آف الیکشن جب آپ نے پہلے ایک لسٹ جمع کرانی ہوتی ہے وہ لسٹ جمع نہیں کرائی گی, چاہے ایک آپ کو پتہ ہے اچھا نہیں. لیکن پرابلم یہ بھی تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے خود سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑا, وہ بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں. لیکن تو اب پرابلم یہ آ رہا ہے, پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا, پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن پارلیمانی پارٹی نہیں ہے نا. اب پولیٹیکل پارٹی میں پولیٹیکل پارٹی اور پارلیمنٹری پارٹی میں بڑا فرق ہے. یہی سوال ہے. تو میرے خیال کے مطابق اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئین کی تشریح کی ریکوائرڈ ہے, تو میرے خیال سے اس میں آئین کی تشریح جو ہے وہ اتنی ریکوائرڈ نہیں ہے. یہ آلریڈی بڑی اوبویس چیز ہے کہ یہ سیٹیں نہیں مل پائیں گی سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا ہے, اور انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کرنے کے بعد اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیتے, یعنی جو پارلیمانی پارٹی کو جوائن کر لیتے, تو پھر تمام کی تمام سیٹیں ان کو ملنی تھی, بھی کسی اور جماعت کو نہیں ملنی تھی. آپ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں اگر آپ پچھلی 2-3-4
قومی اور صوبائی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں, ہر اسمبلی میں 5, 10, 15 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کی مخصوص نشستیں, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں, تو وہ نشستیں ان لوگوں کو, انڈیپینڈنٹ گروپ کو نہیں ملتی, وہ سیٹیں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں, پارلیمنٹری پارٹیز میں. تو یہ ہمارے ہاں پارلیمنٹری فارم آف جو ہے وہ گورنمنٹ بنتی ہے یا ڈیموکریسی ہے, پروپورشنیٹ ملنا ہوتا ہے نا, پروپورشنیٹ ملنا ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ 8-10 MNAs, یہ آج سے نہیں, یہ 2002 سے آن ورڈ یہ دیکھ لیں کہ اسی طریقے سے جو ملتی آ رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز ایک دفعہ پھر بھی کلیئرٹی جو ہے بہرحال اس کی تشریح فل کورٹ نے کرنی ہے, سپریم کورٹ کے, اور امید یہی ہے کہ اس کو کیس کو جلد از جلد کنکلوڈ کیا جائے, تاکہ جو ہجان ہے اس وقت کہ یہ ملیں گی نہیں ملیں گی, اب پارلیمنٹ میں پوزیشن کیا ہے, نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے, JUIF کی کیا پوزیشن ہے, یا ایون کہ صوبائی اسمبلی KP کے اندر کیا پوزیشن ہے. اب دیکھیں نا کہ سینٹ کی جو نشستیں ہیں, سینٹ کا بھی جو ہاؤس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ بھی وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ KP کے اندر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ نہیں ہوئی. اب وہاں پر اس کے اوپر جو آرڈر تھا ہائی کورٹ کا, پشاور ہائی کورٹ کا, وہ سسپینڈ کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اب یہ چیز جب ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو پھر پورے ہاؤسز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے, قومی اسمبلی بھی اور صوبائی اسمبلیاں بھی. یعنی صوبائی اسمبلی کے جن لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا گیا تھا ان کو بھی سسپینڈ کر دیا, ان کی رکنیت سسپینڈ کر دی ہے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک بجٹ کا جن آنے والا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تباہی رہے ہے کہ ویسے تو اوور آل انفلیشن کم ہے, انفلیشن خاصی کم ہو چکی ہے. یعنی آئی بلیو کہ اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنی انفلیشن کم ہوگی, لیکن خاصا مرغی کے گوشت کی قیمت دیکھنے کم ہوگی ہے, ڈالر ایک پرائز پہ ٹکا ہوا ہے, ڈالر بھی رکا ہوا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر اگر IMF کی جیکٹ کیونکہ پہنی ہوئی ہے اور یہ IMF کا بجٹ ہوگا, اس میں اگر وہ مزید ٹیکسز امپوز کرنے کے کہہ دیتے ہیں عوام کے اوپر, سیلری تو وہی ہے نا, تو اس میں مزید جو ابھی تھوڑا سا مہنگائی کمی کا ریلیف مل رہے ہیں, تو وہ اگر برابر ہو گیا تو تباہی ہے. جی یہ ہے. اس میں عام انسان کیا کرے گا؟ دیکھیے یہ وہ جیکٹ ہے, چاہے یہ اب سمجھاتا ہوں, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, تمام کے تمام سیاستدان مل جائیں, سر جوڑ لیں اور کہیں جی کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے نا معاشی مشکلات سے نکالنا ہے, تب بھی موجودہ حالات کے تناظر میں یہ جو IMF کی جیکٹ ہے, جو بجٹ ابھی آئے گا, اس سے باہر نکل نہیں سکتے. یہ سب اکٹھے بھی ہوتے نا اور اکٹھے اتفاق کے ساتھ بجٹ پیش کرتے, تب بھی اسی سے ملتا جلتا بجٹ آنا تھا, کیونکہ یہ IMF کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ ہے پرابلم, یہ پرابلم ہے کیونکہ آپ کے اوپر اس وقت گردشی قرضے بہت بڑھ چکے ہیں. اب سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے اوپر, پلس آپ کے اوپر جو ہے آپ کا آلریڈی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کے جو آپ پینشنز کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑی رقم ہے, تقریباً 800 ارب کے قریب آپ پینشنز پے کر دیتے ہیں. اس طرح آپ کے جو آپ کی جو انکم ہے اور آپ کا جو ایکسپینس ہے اس کا میچ نہیں کرتا, اور پلس آپ نے آلریڈی جو انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے, تو لہٰذا آپ سے یہ چیز جو ہے وہ یعنی آپ اس طرح دیکھیں کہ جی آپ بجٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, تو بجٹ جب نیا آئے گا تو کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے گا. چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا وقت آئے کہ جب بجٹ آئے اور عوام پریشان نہ ہو رہی اور یہ ملک اتنی ترقی کرے کہ اس میں سب لوگ جو ہیں وہ خوشیوں کے ساتھ رہ سکے. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.